میاں صاحب، کیا آپ کو کوئی افسوس ہے کہ وہ $1 ملین جس سے آپ نے ہیلی کاپٹر خریدا اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا آپ کے انکم ٹیکس گوشواروں میں، یعنی آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کیا؟ کیا ان کے والدین پراپرٹی ڈیلرز تھے؟ پاکستان میں ان کی جائیدادیں پھیلی تھی؟ آخر یہ کہاں سے آئی ہیں؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کچھ ذکر ہو جائے ہیلی کاپٹر کیس کا، اور یہ کہ جب میں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا انہیں ایک ہیلی کاپٹر کی خریداری کے لیے صرف کی گئی $1 ملین کی رقم لیے ٹیکس ادا نہ کرنے پر کوئی ملال ہے، تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا؟ یہ جواب میں آپ کو ابھی بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اب آ جاتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کہ اٹک میں ہیلی کاپٹر کیس کس طرح اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کو آج میں کیوں ایک استعارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں۔ دراصل یہ کیس ہے اس کلچر کی علامت، اس کلچر کا اظہار ہے جو پاکستان میں سالہ سال سے رہا ہے، جو پاکستان کی اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ، بزنس اشرافیہ اور حتیٰ کہ میڈیا کی اشرافیہ کرتا دھرتا جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس سے زبردست فائدہ اٹھایا ہے۔ اب ہیلی کاپٹر کیس کا فیصلہ جون 2000 میں ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف صاحب زیر عتاب تھے، جنرل پرویز مشرف نے ان کو معزول کر رکھا تھا اور وہ مختلف کیسوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اٹک کا جو تاریخی قلعہ ہے دریائے سندھ کے کنارے، مغلیہ دور کا، ہیلی کاپٹر کیس وہاں پہ چل رہا تھا، اور جولائی 2000 میں ایک وہاں کی احتساب عدالت نے نواز شریف صاحب کو اس کیس میں 21 سال کے لیے پبلک آفس سے نااہل کر دیا تھا۔ ان پہ $2 کروڑ کا جرمانہ بھی لگایا تھا، کیونکہ $1 ملین مالیت کا ہیلی کاپٹر انہوں نے خریدا تھا اپنی الیکشن کیمپین کے لیے، اور اس $1 ملین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا ان کے انکم ٹیکس گوشواروں میں، اور اسی بنیاد پہ یہ کیس منتج ہوا ان کی نااہلی، سزا اور $2 کروڑ جرمانے پہ۔ اس موقع پہ ہم عدالت میں موجود تھے۔ جج کے فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کو صحافیوں کے ساتھ بات چیت کا موقع بھی دیا گیا۔ میں نے بھی ان سے ایک سوال پوچھا، لیکن اس سوال کا جواب انہوں نے کیا دیا وہ میں بھی بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بتا دیں کہ دیکھیں، صرف 1998 میں جو انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرائے گئے تھے، اور جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی موجود ہے جس کا ریکارڈ، اس کے مطابق تمام شریف گھرانہ، یعنی میاں نواز شریف، شہباز شریف، ان کے والدین، کوئی 11 افراد کا گھرانہ ہے، انہوں نے 1998 میں صرف $2.5 لاکھ کا ٹیکس دیا، انکم ٹیکس۔ باقی ٹیکسز ملا کے جو ویلتھ ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے وہ کوئی 9 لاکھ بنتا تھا۔ لیکن تصور کیجئے کہ رمضان شوگر مل، چودھری شوگر مل، حدیبیہ پیپر مل، اور اس طرح کوئی 22 کے قریب صنعتی یونٹ، شوگر، ٹیکسٹائل اور سٹیل ملیں اس گھرانے کے نام پہ تھیں، لیکن وہ تمام خسارے میں جا رہی تھیں۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ خسارے کے باوجود ایک یونٹ کے بعد دوسرا، دوسری کے بعد تیسری فیکٹری لگا رہے ہیں۔ آپ کی انکم بھی نہیں، کتنے غریب لوگ تھے یہ اس وقت، اندازہ کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کتنا کمال تھا ان کے آڈیٹرز کا، ان کے اکاؤنٹنٹس کا، کہ کروڑہ روپے کی یہ گھڑیاں پہنتے ہیں، کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے، کئی 100 کنال پہ مبنی رائے ونڈ کا محل اسی سال مکمل ہو چکا تھا، لیکن انکم ٹیکس صفر تھا۔ اسی طرح آپ دوسرے گھرانے کو دیکھ لیں، بھٹو گھرانہ، زرداری گھرانہ۔ 2018 میں جب الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے پیپر جمع کروائے بلاول بھٹو زرداری نے، تو اس میں پتہ چلا کہ ان کی تمام اثاثوں کی مالیت 1.5 ارب بنتی ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں جی جناب کوئی 22 کے قریب کمرشل، رہائشی اور ایگریکلچر، زرعی پلاٹ شامل ہیں، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان کا جو گھر ہے کراچی میں محل نما، اس کی مالیت بھی محض
30 لاکھ روپے دکھائی گئی ہے. بڑی کاش کہ ہمیں بھی کوئی 30 لاکھ کا اس طرح کا محل مل جاتا. 30 لاکھ میں تو آج کل ایک مرلہ بھی نہیں ملتا ہے جس علاقے میں وہ گھر ہے. اب ان کی جائیدادوں کو اگر دیکھ لیں، جو 22 ان کی جائیدادیں ہیں پورے پاکستان میں، اب ظاہر ہے ان کی بہنیں ہیں آصفہ اور بختاور بھٹو، ان کو بھی جائیداد میں حصہ تو ملا ہوگا، ان کو بھی کچھ اسی مقدار میں یا تعداد میں جائیدادیں ملی ہوں گی. تو اگر اس سب پہ نظر دوڑائیں تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کے والدین کوئی پراپرٹی ڈیلرز تھے، بیریا ٹاؤن کی طرح، یا دوسرے بڑے کاروباری تھے کہ پورے پاکستان میں ان کی جائیدادیں پھیلی تھیں؟ آخر یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اس کا کوئی حساب کتاب تو ہوگا. بہت سارے ہمارے جو FBR میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر ہیں، دوسری پارٹیوں میں، ان کو یہ سوال تو ضرور اٹھانا چاہیے کہ کیا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اور ان کے والد آصف علی زرداری پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے کہ وہاں کراچی سے اسلام آباد تک ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں. پھر ایک اور افسوسناک پہلو بلاول بھٹو زرداری کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکیومنٹس کے مطابق انہوں نے 22 منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے. کیا پاکستان میں کی ہے؟ جی نہیں. یہ سرمایہ کاری انہوں نے متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں میں کی ہوئی ہے. ایک سرمایہ کاری انہوں نے برطانیہ میں کی ہوئی ہے. یعنی کتنے مزے کی بات ہے کہ آپ لیکچر دے رہے ہیں پاکستان میں آ کے، سیاست یعنی اپنا کاروبار یہاں پہ کر رہے ہیں، سرمایہ کاری آپ کی بیرون ممالک میں ہے. کیا حب وطن ہے اس ملک سے؟ کیا آپ کو لگاؤ ہے؟ آپ یہاں پہ صرف عوام کے پیسوں پہ پلنا چاہتے ہیں. یہی دیکھا آپ نے کہ شریف گھرانے نے بھی جو کیا، جو ان کی بیرونی ممالک میں، لندن میں تو پتہ چل گیا کہ فلیٹس ہیں، باقی دنیا میں کہاں کہاں پہ انڈر کور ان کے کاروبار ہیں، چین میں، ترکی میں، وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن ان کی وطن سے محبت کا یہ دیکھ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنے پیسے لگا رکھے. سے پاکستان ان کی سرمایہ کاری کے قابل نہیں ہے. اور ان کو اگر ٹیکس دیکھیں آپ، گزشتہ برسوں میں ابھی کچھ بہتری ہوئی ہے، لیکن کوئی 1 لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا ٹیکس دے رہے ہیں وہ لوگ جن کی پراپرٹیز ہے 1 ارب، 2 ارب مالیت کے ان کے اثاثے ہیں. بہت سارے ابھی بھی ایسے سیاستدان ہیں جو کہ ارب پتی ہیں، لیکن ان کے ٹیکس گوشوارے دیکھیں تو انکم ٹیکس کی مد میں کوئی 97,000 دے رہا ہے، کوئی 1 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 1.5 لاکھ، 2 لاکھ دے رہا ہے. اب کتنے شرم کی بات ہے. اس طرح بزنس مین بھی، جو صنعت کار ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنے انڈسٹریل یونٹس یعنی اپنی فیکٹریوں کی آمدنی چھپانے کے لیے اس کو دکھا دیتے ہیں اپنی فارم لینڈ کے خسارے پورے کرنے کے لیے. یعنی ایک ایسا کھلواڑ یہاں کی جو سیاسی، تجارتی، صنعتی اشرافیہ کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ کہ ملک مسائل، مالی مسائل کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے کاروبار پنپ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، اور یہی پاکستان کا المیہ ہے. یہ اب ظاہر کہ میں نے کیس شروع کیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کیس، تو اب ختم اسی پہ کرتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کیس میں جب نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی، اس کے بعد جب انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت کی تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ میاں صاحب، کیا آپ کو کوئی افسوس ہے کہ وہ $1 ملین جس سے آپ نے ہیلی کاپٹر خریدا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا آپ کے انکم ٹیکس گوشواروں میں؟ یعنی آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کیا تھا، اور یعنی ٹیکس ایویژن کیا آپ نے. تو میاں نواز شریف صاحب کا جواب تھا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، وہ میرے اپنے پیسے تھے، میں نے اپنے پیسوں سے ہیلی کاپٹر خریدا تھا. اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے اپنے پیسے ہیں، 1 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، 10 ارب ہیں، تو ان کی فلاسفی کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ ٹیکس دیں، آپ کے اپنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے جناب، غریب عوام پاکستان کے وہ ٹیکس دیتے رہے، بالواسطہ طور پہ ان کی ناک سے آپ ٹیکس نکالتے رہیں، لیکن آپ ٹیکس نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ ذرا سوچیے.